السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اصول ایمان کے اندر امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باب الوصیت بکتاب اللہ عز وجل، یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب اللہ پر عمل کی وصیت کا بیان یا باب۔ اس سے پہلے مصنف نے لگاتار کئی ابواب میں فرشتوں پر ایمان لانے کے تعلق سے بیان کیا تھا، ان کے اعمال کو، ان کے محاسن اور ان کے فضائل، اور اس طریقے سے ان کی ذمہ داریاں، ان تمام چیزوں کے تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ نے یا امام رحمۃ اللہ نے گفتگو فرمائی تھی۔ اب یہاں سے وصیت کا ذکر مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، اس پر عمل کرنا، یہ سب ایمان میں داخل ہے، ایمان کے اصولوں میں سے ہے۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب یہاں پر قائم کیا ہے۔ یہاں پر مصنف نے گرچہ صرف کتاب اللہ کا ذکر کیا ہے، لیکن کتاب اللہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی شامل ہیں۔ اس لیے شامل ہیں کیونکہ جس آیت کو یہاں مصنف نے پیش کیا ہے، اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو تمہاری طرف نازل کی گئی تمہارے رب کی طرف سے، اس کا اتباع کرو۔ اللہ کی طرف سے قرآن بھی نازل کیا گیا اور حدیث بھی نازل کی گئی، لہذا دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے، دونوں کا اتباع ضروری ہے۔ تو کتاب اللہ کے اندر سنت رسول بھی شامل ہے، اس لیے شامل ہے کہ کیونکہ دونوں وحی ہے، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ قرآن جیسے نازل ہوتا تھا، ایسے حدیثیں بھی ہمارے نبی پر نازل ہوتی تھی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ رسول نے ہمیں قرآن بھی دیا اور حدیثیں بھی دی ہیں، لہذا دونوں اس کے اندر شامل ہے، اور آگے مصنف باقاعدہ دونوں کا باب بھی قائم کریں گے، دونوں کا باب بھی قائم کریں گے، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ تو گرچہ یہاں مصنف نے سنت رسول کو ذکر نہیں کیا، لیکن وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، کیونکہ کتاب اللہ کا سمجھنا حدیث پر منحصر ہے۔ حدیث کے بغیر انسان قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کتاب اللہ کے اندر وہ بھی شامل ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جہاں کتاب اللہ کی حفاظت فرمائی، وہیں اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے معنی کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ صرف لفظ کی حفاظت نہیں کی اللہ رب العالمین نے، معنی کی بھی حفاظت کی ہے۔ اگر صرف لفظ محفوظ رہ جاتا، معنی محفوظ نہ رہتا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ کتاب اللہ یہ عمل کے لیے ہے۔ جب اس کا معنی ہی لوگ نہیں سمجھتے تو کس طریقے سے لوگ کتاب اللہ پر عمل کرتے؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ، قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حدیثوں کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا۔ حدیثیں قرآن کا معنی اور مفہوم ہیں، قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ ہمارے نبی کی حدیث، ہمارے نبی کی سنت، ہمارے نبی کا فرمانا، ہمارے نبی کا عمل، یہ سب قرآن کی تفسیر ہے، اور قرآن اور دین کی تفسیر اور بیان کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو عطا فرمائی تھی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف دین کو نازل کیا ہے، تو جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اسے کھول کھول کر کے آپ لوگوں کو بیان کر دیں۔ تو ہمارے نبی نے پورے دین پر عمل کر کے دکھایا، اور پورے دین کی تشریح فرمائی، قرآن کی تفسیر فرمائی، قرآن کے معنی کے لوگوں کو سامنے آپ نے بیان فرمایا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے پورے دین کی حفاظت کی ہے، اور دین کتاب و سنت کا نام ہے۔ یہی دونوں اصل مصدر ہیں، قرآن اور سنت، یہی دونوں اصل ہیں۔ جہاں تک اجماع اور قیاس کی بات ہے تو یہ دونوں ضرورت ہیں، اور یہ دونوں اسی وقت قابل قبول ہوں گے جب کتاب و سنت میں اس کی دلیل موجود ہوگی۔ اگر بے دلیل
ہے تو وہ قیاس صحیح نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اور اس اجماع کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ لہذا اجماع اور قیاس دونوں ضرورت ہیں اور دونوں محتاج ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے۔ اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول تو اس میں اجماع اور قیاس کا انکار نہیں ہوتا، ہم اجماع اور قیاس کو بھی مانتے ہیں، لیکن قیاس صحیح کو اور اس اجماع کو جو یقیناً جو حقیقی طور پر اجماع ہو، ورنہ بہت سارے لوگوں نے اجماع کا دعویٰ کیا لیکن وہ اجماع غلط تھا، اس پر اجماع نہیں ہوا۔ تو چونکہ یہ اصل نہیں ہے، قرآن اور حدیث دونوں اصل ہیں، اصل مصدر ہیں، اور پھر یہ دونوں ضرورت ہیں، ضرورت کے تحت ہم ان کی طرف جائیں گے۔ اگر قرآن و حدیث میں نص اور سنت اور نصوص موجود ہیں تو ایسی صورت میں اجماع اور قیاس کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں بطور خاص قیاس۔ جی ہاں، تو یہاں کتاب اللہ کو گرچہ مصنف نے بیان کیا لیکن اس کے اندر حدیث بھی شامل ہے، کیونکہ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ نے جو آیت پیش کی ہے سورہ اعراف کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اس چیز کی تم اتباع کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر کے یا جو چیز نازل کی گئی ہے اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کو ولی نہ بناؤ یا ان کی اتباع اور پیروی نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کیا اتارا ہے اس آیت کی تفسیر میں؟ علماء کے کئی اقوال ہیں اور اقوال میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہاں پر ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا اس سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، دونوں اس سے مراد ہے کیونکہ دونوں اللہ نے نازل فرمایا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم یعنی الکتاب والسنہ، یعنی تمہارے طرف جو نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے یعنی کتاب و سنت، تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تم کو منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو کتاب بھی دی ہے، قرآن اور سنت اور حدیث بھی دی ہے، لہذا یہاں پر مراد کتاب اور سنت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ دلت الآیہ علی ترک اتباع الآراء مع وجود النص، بہت بڑی بات فرما رہے ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آراء کی اتباع نہ کی جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے نصوص کے موجودگی میں۔ نص موجود ہے، چاہے وہ نص کتاب اللہ یعنی آیت ہو یا اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہو، اگر وہ موجود ہے اور اس کے خلاف کسی کی رائے ہے، کسی کا قیاس اور کسی کی سوچ ہے تو اس کی اتباع نہ کی جائے، اس کی پیروی نہ کی جائے۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ جو منزل ہے اپنے اولیاء کی اتباع نہ کرو۔ اولیاء کی بات کب مانی جائے گی؟ جب کتاب و سنت کے موافق ہوگی۔ اگر کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے ان کا اجتہاد ہو، چاہے ان کا قیاس ہو، چاہے انہوں نے جان بوجھ کر کے ایسا کیا ہو یا غلطی سے ایسا ہو، کہ کسی بھی صورت میں ہو، کتاب و سنت کے خلاف اگر کسی کی بات ہے تو اس کی بات کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ علماء اور ائمہ جو بھی ہیں ان کی اطاعت مشروط ہے، ان کی اطاعت مشروط ہے اس معنی میں کہ جب ان کی بات کتاب و سنت کے موافق ہوگی تب لی جائے گی، اگر کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ہے تو ان کی بات نہیں لی جائے گی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں خالق اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ وہ مخلوق چاہے جو بھی ہوں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ باتیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی مخالفت میں ہوں گی۔
تو یہ بات معلوم ہوئی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی موافقت میں جن کی بات ہوگی ان کی بات مانی جائے گی، اور اگر اس کے خلاف ہے تو ان کی بات رد کر دی جائے گی، اور اگر وہ اجتہاد کے درجے پر فائز تھے عالم اور امام تو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے نوازتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اذا اجتہد الحاکم فاخطأ فاصاب فله اجران واذا اخطأ فله اجر واحد، جب امام اجتہاد کرتا ہے، حاکم اجتہاد کرتا ہے اور ثواب اور اس کا اجتہاد درست ہو جاتا ہے تو اسے 2 اجر ملتا ہے، ایک حق پا لینے کا اور دوسرے اجتہاد کرنے کا، محنت کرنے کا، اور اگر غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی اس سے اور حق اسے نہیں ملا تو اسی صورت میں بھی اسے 1 اجر ملتا ہے۔ لیکن اگر خطا ان سے ہو گئی تو ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، وہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مقدم کیا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کیا جائے گا، ان کی بات عمل نہیں کی جائے گی، اور ہم انہیں معذور سمجھیں گے کہ انہوں نے محنت کی، اجتہاد کیا، لیکن ان کا اجتہاد حق تک نہیں پہنچا، اور اس میں معذور مانے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر سے نوازے گا، ہر حال میں انہیں اجر ملے گا، بشرطے کہ وہ اجتہاد کے درجے پر فائز تھے اور ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی۔ حدیث ہوتے ہوئے اگر اجتہاد کوئی کرتا ہے، واضح حدیث ہے، قرآن کی واضح آیت ہے، پھر بھی انسان اجتہاد کرتا ہے اس کے خلاف، تو اسی صورت میں وہ اجتہاد قابل قبول نہیں ہوگا۔ اجتہاد نص کی غیر موجودگی میں انسان کرتا ہے، وہی بات امام قرطبی نے فرمائی یہاں پر کہ نص اگر موجود ہے تو کسی کی رائے پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو اجتہاد کرنے کی صورت میں اگر کسی کا اجتہاد خطا ہو گیا تو اس کو اجر ملتا ہے، اور ہر امام نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر ہماری بات کتاب و سنت کے خلاف ہے تو میری بات کو دیواروں پر مار دینا اور قرآن و حدیث کو لینا، کیونکہ وہی دونوں حجت ہیں، وہی دونوں معصوم ہیں، اور امتی معصوم نہیں ہو سکتا، امام معصوم نہیں ہو سکتا، کتنا بھی اس کے پاس علم کیوں نہ ہو، کمال اللہ رب العالمین کے لیے، لہذا وہ معصوم نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک سے خطا کا احتمال ہوتا ہے، غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، لیکن اگر انہوں نے اجتہاد کیا تو ان کو اجر ملے گا۔ لیکن بات کہنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حدیث پر عمل کریں، قرآن پر عمل کریں، اور ان کے لیے عذر مانیں کہ انہیں حدیث نہیں ملی تھی، پہنچی تھی، یا حدیث پہنچی بھی تو غلط سند سے یا ضعیف سند سے پہنچی، یا حدیث کا معنی انہوں نے وہ نہیں لیا جو معنی ہم اور آپ لے رہے ہیں۔ بہت سارے ان کے لیے آزار ہو سکتے ہیں۔ اگر حدیث ایسی ہے جس کا معنی ایک دم واضح نہیں ہے اور اس میں اختلاف ہو گیا علماء کے ہاں سمجھنے میں، تو اس صورت میں وہ قابل عذر ہے اور اس طریقے سے وہ معذور مانے جائیں گے۔ لیکن حدیث واضح ہے، سب کچھ واضح ہے، اور امام کا قول اگر اس کے خلاف ہے، پھر بھی اگر کوئی حدیث پر عمل نہ کر کے اپنے امام کی قول کو ترجیح دیتا ہے تو بہت خطرناک بات ہے۔ یہ کتاب و سنت کے خلاف کرتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اولیاء اسی وقت ان کی باتیں مانی جائیں گی جب کتاب و سنت کے موافق ہوں گی۔ لہذا ہر قول کسی امتی کا، کسی امام کا، اس کے لیے میزان اور ترازو یہ ہے کہ کتاب و سنت پر اسے پرکھا جائے گا، اسے تولا جائے گا۔ اگر کتاب و سنت کے موافق ہے تو لیا جائے گا، اور اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو ان کی بات رد کر دی جائے گی، اور اس طریقے سے ان کی بات مانی نہیں جائے گی۔ اور اس میں اس عالم کی توہین نہیں ہے، بلکہ اس عالم کی عزت ہے، اس کا ادب اور احترام ہے، کیونکہ ہر عالم نے ہی فرمایا ہے کہ میری بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو میری بات کو کیا کرنا، دیوار پر مار دینا، اور اس طریقے سے اور ہماری بات کے اوپر عمل نہیں کرنا، کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنا۔ ہر امام نے بات فرمائی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل نے رحمۃ اللہ علیہ، اور جو دیگر علماء ہیں، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری، امام ابو ثور، اور اس طریقے سے امام عبداللہ بن مبارک، جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، ہر امام نے یہی کہا ہے کہ اگر ہماری بات کتاب و سنت کے خلاف ہے، ہماری بات کو دیوار پر مار دو اور کتاب و سنت پر عمل کرنا اور ان کی باتوں کو لینا اور اس طریقے سے مضبوطی سے تھام لینا۔ وہی بات اللہ رب العالمین نے یہاں فرمائی کہ تمہاری طرف جو نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں باقاعدہ دلیل ہے کہ اگر کسی کی رائے نص کے خلاف ہے
کتاب و سنت کے خلاف اس کی رائے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَيْ لَا تَعْبُدُوا مَعَهُ غَيْرَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی اور عبادت نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مَنْ عَدْلَ عَنْ دِينِ اللَّهِ وَلِيًّا، اور جو اللہ تعالیٰ کے دین سے روگردانی کر دے اسے ولی نہ بناؤ، اسے دوست نہ بناؤ۔ جو اللہ کے دین سے روگردانی اختیار کرے، اللہ کے دین پر عمل نہ کرے، اللہ کے دین سے برگشتہ ہو، ایسے آدمی کو اپنا ولی نہ بناؤ۔ اس کو ولی بناؤ جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والا، جو اللہ کی عبادت کرنے والا، نبی کی اطاعت کرنے والا، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے والا، حق کی تلاش میں رہنے والا، ایسے آدمی کو ولی بناؤ۔ اس کو ولی نہ بناؤ جو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرے کو شریک کرتا ہے، یا اس طریقے سے ایسے لوگوں کو ولی بناتا ہے جو اللہ کے دین سے ہٹ گئے، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، یا اس طریقے سے روگردانی اختیار کے ایسے لوگوں کو ولی نہ بناؤ۔ وَكُلُّ مَنْ رَضِيَ مَذْهَبًا فَأَهْلُ ذَلِكَ الْمَذْهَبِ أَوْلِيَاؤُهُ، اور جو بھی کسی مذہب سے راضی ہو گیا تو اس مذہب کے اہل میں فَأَهْلُ ذَلِكَ الْمَذْهَبِ أَوْلِيَاؤُهُ، تو اس مذہب کے جو والے ہوں گے، مذہب والے کون ہوں گے؟ جو اس کے اولیاء ہیں، وہ اس مذہب والے مانے جائیں گے۔ جی ہاں، یعنی اگر آپ ایسے آدمی کا راستہ اپنا رہے ہیں جو دین سے بھٹک گیا ہے اور اس کی بات کتاب و سنت کے خلاف رہتی ہے، تو گویا کہ آپ نے اس کو اپنا ولی بنا لیا۔ آپ اس کے مذہب سے، آپ اس کے عمل سے آپ راضی ہیں، اور آپ نے گویا کہ اس کو اپنا ولی بنا لیا، اور یہ چیز منع کی گئی ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر کتاب اور سنت دونوں مراد۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اقتفوا آثار النبی الامی، یعنی نبی امی کے نقش قدم کی پیروی کرو۔ الذی جاءکم بکتاب، جو تمہارے پاس ایسی کتاب لے کر کے آیا کہ انزل الیکم من رب کل شیء وملیکہ، کہ اس کتاب کو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس ذات کی طرف سے جو ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا مالک ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ لہذا اس کتاب کو جو نبی کے ذریعے سے دیا گیا اس کتاب کے اوپر عمل کرو، نبی کے نقش قدم کی پیروی کرو، نبی کی سنتوں پر عمل کرو، اور نبی نے اس کتاب کی تفسیر میں جو کچھ فرمایا اس کے اوپر عمل کرو، نبی کی سنتوں پر عمل کرو، نبی کے حدیث پر عمل کرو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو۔ وَلَا تَخْرُجُوا عَمَّا جَاءَكُمْ بِهِ الرَّسُولُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، اور جو رسول تمہارے پاس لے کر کے آئے ہیں اس سے نہ نکلو، اس کے علاوہ دوسرے کی طرف نہ نکلو، یعنی اسی کے درمیان میں رہو، کتاب اللہ اور سنت رسول کے درمیان میں رہو، کیونکہ یہ تو دونوں چیزیں ہمارے لیے حجت ہیں، لہذا ان کے درمیان میں رہو اور ان سے نہ نکلو۔ فَتَكُونُوا قَدْ عَدَلْتُمْ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ إِلَىٰ حُكْمِ غَيْرِهِ، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے حکم کی طرف گویا کہ تم نکل گئے، تمہیں روگردانی کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ نے جو نازل کیا ہے کتاب اور سنت، ان دونوں پر عمل کرو۔ تو ایک تو یہ معنی لوگوں نے بیان کیا کتاب و سنت ہے، اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ یہاں پر منزل سے مراد دین ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف دین کو نازل کیا، اللہ نے آسمان سے دین نازل فرمایا، تو یہاں پر دین مراد ہے۔ جیسا کہ علماء نے بیان کیا کہ جو دین اللہ رب العالمین نازل کیا اس کی اتباع کرو، اور اس دین کے اندر جو حلال اسے حلال سمجھو، جو حرام اسے حرام سمجھو، اور اس دین کے اندر جو احکامات ان کے اوپر عمل کرو، جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے دوری اختیار کرو۔ لِأَنَّ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكُمْ هَٰذِهِ الشَّرِيعَةَ هُوَ رَبُّكُمْ، کیونکہ جس نے اس شریعت کو تمہارے اوپر نازل کیا ہے وہ تمہارا رب ہے، الَّذِي هُوَ خَالِقُكُمْ، جو تمہارا خالق ہے، تمہیں پالنے والا ہے، اور تمہارے امور کی تدبیر کرنے والا ہے، اور تمہاری مصلحتوں کو تم سے زیادہ جاننے والا۔ ہماری اور آپ کی مصلحتوں کو اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے زیادہ جاننے والا، لہذا اس رب کی اتباع کرو، اس رب کی پیروی کرو۔ تو یہاں پر بعض علماء نے دین مراد لیا، اور دونوں میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، دونوں کا مطلب یہ ایک ہی ہے، کیونکہ دین کو اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کے اندر محصور کر دیا، کتاب و سنت کے اندر دین کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ لہذا اگر کوئی کہتا ہے کہ اس سے مراد دین ہے تو وہ کوئی غلط قول نہیں ہے، یا اس قول کے خلاف نہیں ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد کتاب و سنت ہے، کیونکہ کتاب و سنت کے مجموعے کا نام دین ہے، اور دین
ہمیں کس سے ملے گا؟ قرآن و حدیث سے ملے گا، کتاب و سنت سے ملے گا۔ لہذا دونوں معنوں کے اندر کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں معنی گویا کہ ایک ہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسی بات کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ جو تمہارے طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، تم ان کی اتباع کرو اور اس طریقے سے ان کی پیروی کرو۔ اور اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ سنت رسول بھی شامل ہے۔ ہمارے بھی کی حدیث ہے کہ اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی جیسی اور بھی چیز ہمیں دی گئی۔ اور قرآن کے ساتھ ساتھ جو چیز اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی کو دی ہے وہ حدیث ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کے فرمودات ہیں، اللہ رب العالمین وہ چیز بھی آپ کو عطا فرمائی۔ تو ہمیں دونوں کے اوپر عمل کرنا ہے، اور دونوں پر عمل کرنے کے بعد ہی انسان کو نجات ملے گی۔ اگر انسان کسی ایک کو مانتا ہے، کسی دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ کفر کر لیتا ہے۔ اگر کوئی صرف قرآن کو مانتا ہے اور حدیث کو نہیں مانتا، یہ کفر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی قرآن ہی کو نہ مانے اور حدیث ہی کو لے کر کے رہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا دونوں لازم ملزوم، دونوں وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے، ایک کا انکار دوسرے کا انکار۔ اگر ہم نے قرآن کا انکار کر دیا تو حدیث کا بھی انکار کیا، اگر ہم نے حدیث کا انکار کر دیا تو قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ دونوں ایک دوسرے کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ قرآن ہمیں نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے رسول کی سنت اور حدیثیں ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کا حکم دیتی ہیں، تلقین کرتی۔ اس لیے دونوں چیزیں اللہ رب العالمین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، لہذا دونوں کے اوپر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ جب تک ان دونوں پر انسان کا عمل نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان مومن نہیں ہوگا۔ اور رہے علماء اور ائمہ، تو ان کی اطاعت مشروط ہے، اور ان کی بات اسی وقت ہم مانیں گے جب کتاب و سنت کے موافق ہوگا۔ اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو ان کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ان کی بات ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آسمان سے ان کو نہیں اتارا۔ اللہ نے آسمان سے دو ہی چیزیں اتاری ہیں، لہذا یہی دو چیزیں ہمارے لیے حجت ہیں۔ جی، تو ایک معنی تو یہ ہے اس کا، اور اس کے اندر کچھ علماء نے مشرکین کو بھی شامل کیا، کفار کو بھی، کیونکہ ان کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی قرآن پر ایمان لائیں، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے نبی پر ایمان لائیں، اور اس طریقے سے اس کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ جو صورت ہے مکی صورت ہے۔ لہذا بعض علماء نے اس کے اندر یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین نے مشرکین کو بھی گویا کہ خطاب کیا ہے۔ تو مشرکین کو کیسے خطاب کیا ہے؟ مشرکین کو اگر مانا جائے گا کہ یہاں خطاب کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اللہ نے کتاب آسمان سے اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ، اس پر عمل کرو۔ اللہ نے قرآن اتارا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، اور اپنے نبی کو دین کی اور قرآن کی بیان کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ لہذا جس پر قرآن اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاؤ، اور اس پر جو چیز اتاری گئی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر بھی ایمان لاؤ۔ دونوں پر ایمان لے کر کے آؤ گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور ان دونوں کو چھوڑ کر کے، اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے لوگوں کی اتباع نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے؟ ہر قبیلے کا ایک باقاعدہ جو حاکم ہوتا تھا، اور اس طریقے سے وہ جادوگر ہوتا تھا، ساحر اور کاہن ہوتا تھا، لوگ اس کے پاس جاتے تھے فیصلے کرنے کے لیے، اور وہ فیصلہ کر کے ان کو بتاتا تھا۔ تو یہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کی اتباع اور پیروی کرنا ہے، دوسرے کی باتوں کو ماننا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ حکم دیا کہ اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، خالص اللہ کی عبادت کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے نبی پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور نبی اللہ کی طرف سے ان پر ایمان لاؤ کہ اللہ کے رسول ہیں یہ، اور جو کچھ وہ تمہیں تعلیم دے رہے ہیں اس پر ایمان لاؤ اور اس کے اوپر عمل کرو۔ اور تمہارے اولیاء جو تمہیں شرک کی اور بتوں کی پوجا کی تعلیم دیتے ہیں ان کی اتباع نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو، ان کو چھوڑ دو۔ تو یہ معنی بھی بعض علماء نے مراد لیا ہے، اگرچہ اکثر علماء نے ہی بیان کیا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو خطاب کیا گیا، اہل ایمان کو خطاب کیا گیا، کیونکہ ظاہر بات ہے مکے کے اندر بھی صحابہ تھے، آپ پر ایمان لانے والے تھے، تو آپ نے اللہ رب العالمین ان کو بھی خطاب کیا، ان کو بھی خطاب کرتا تھا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس کے اندر مشرکین بھی داخل ہیں، اور جب مشرکین داخل ہوں گے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، تو جب مشرکین داخل ہوں گے تو اس کا معنی یہ لیا جائے گا
جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ قرآن پر ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس طریقے سے نبی پر ایمان لاؤ کہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا، ان کا انکار نہ کرو، قرآن کا نہ انکار کرو، اور شرک نہ کرو جو اولیاء تمہیں شرک کی دعوت دیتے ہیں۔ تو دونوں معنی گویا کہ اس کے اندر جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ آج کا درس تھا اس باب کے تعلق سے جو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کی بہت ساری باتیں آگے کے دروس میں آئیں گی، آگے کے بیان ابواب کے اندر آئیں گی، اس لیے ہم آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر قائم رکھے، اور کتاب و سنت کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔